میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ پچھلے دنوں سے اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم چند ایک دن فیملی کے حوالے سے گزار سکیں کہ خاندانی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور خاندانی زندگی میں خدا ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے۔ اس میں ہم نے بہت ساری وجوہات دیکھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے خاندانوں میں خوشی نہیں ہے، مشکلات ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں۔ Why people are not enjoying their married life؟ خاندانی زندگی کو لوگ انجوائے کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تو یہ کہا، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اب جب خداوند نے ہمیں کثرت کی زندگی دی ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود why we are not enjoying؟ بہت ساری وجوہات ہم نے پچھلی سروسز میں بھی دیکھی، and there's multiple reasons، لیکن چند ایک کو ہم نے ٹچ کیا۔ اور پھر ہم نے لاسٹ جب فیملی ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انکنفیسڈ سن، جب تک ہم دلی طور پر ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور پرانی باتوں کو بھولتے نہیں، اس وقت تک ہم اپنے ریلیشن شپ کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ میں یہ ٹاپک اس لیے چنا کیونکہ خاندانی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کا بنانے والا خدا ہے، اور خدا نے اسے کریٹ کیا کہ ہم پھلیں، بڑھیں اور زمین کو معمور و محکوم کریں۔ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو، خدا کی روشنی ہماری زندگی کے وسیلہ سے لوگوں کی تاریکیوں پر پڑے، اور لوگ جانے کہ ہاں اس دنیا میں صرف برائی نہیں، برے لوگ نہیں، بلکہ اچھے لوگ بھی رہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو چند ایک دن اور ڈسکس کریں تاکہ ہم اس میں سے بہت ساری باتوں کو سیکھ سکیں۔ اور ان دنوں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جس نے کافی دل کو توڑا، بہت ساری ایسی خبریں سننے کو ملیں جس سے کئی دفعہ ہم لو ان اسپرٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، شیطان اتنا کیسے پاورفل ہو سکتا ہے۔ مسیح نے تو ہمیں فتح مندی دی ہے، لیکن جس کلچر میں دوستو ہم رہ رہے ہیں، اس کلچر کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جس دور میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، خدا نے یہ مقرر کیا کہ ہم اس دور میں رہیں، ان سالوں میں رہیں، جئیں۔ اس دور کے اندر سب سے جو بڑی پرابلمز ہیں ہم ان کو فیس کر رہے ہیں۔ Though we have computers, we have cell phones, we have technology، اس ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال بھی ہے اور اس ٹیکنالوجی کو لوگ بہت برا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، کلام کا سیلاب ہونے کے باوجود آج لوگ خدا سے دور ہیں۔ Why؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ unfaithful ہیں۔ خدا کے ساتھ وعدہ تو کرتے ہیں پر اسے پورا نہیں کرتے، وفاداری نہیں ہے۔ وفاداری one of the gift، one of the fruit of the spirit، کہ جس کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے غلطیوں کی کتاب اس کا 5ویں باب میں، جس کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے اس کے اندر وفاداری آتی ہے، اور وہ وفاداری خدا کے ساتھ، جو خدا کے ساتھ وفادار ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی وفادار ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، بچے ہوں۔ اگر وہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی وفادار ہوں گے۔ اگر خدا سے جو بیوی ڈرتی ہے، جو عورت خدا سے ڈرتی ہے، وہ ستودہ کہلاتی ہے، اور وہ اپنے خاوند کی بھی اتنی ہی تابعدار ہوتی ہے۔ اور جو خاوند خدا سے ڈرتا ہے اس کے اندر وفاداری کا انگریڈین خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وفاداری ہمیں خدا سے ملتی ہے۔ ہمارا خدا وفادار ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اگر وہ ہمارا وفادار نہ ہوتا، خدا وفادار ہے تو ہماری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ وہ اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں ہے، پر آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، اپنے عہد کو توڑتے ہیں، پر خدا نے جو کووننٹ باندھا، خدا جو کووننٹ بنا دیتا ہے وہ اس کو ختم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اس نے ابراہیم سے کووننٹ کو باندھا،
اس نے اس کو پورا کیا۔ اور مسیح نے جب نئے کوننٹ کی بنیاد رکھی تو آج دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کی حضوری میں بتوں کے سامنے بخور جلاتے ہیں، پر خداوند اپنے کوننٹ کو پورا کر رہا ہے، اور پھر یسوع کے لہو کی خاطر مجھ پر اور ہم سبوں پر، پوری دنیا پر ترس کھا رہا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ This is something we need to understand۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، آج جب میں اپنے میسج کو تیار کر رہا تھا پچھلے دنوں سے، I was just thinking about cost of low living، وہ قیمت جو ہم اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے ہو کر گزارتے ہیں، لو لیونگ کی قیمت ہمیں دینی پڑتی ہے، پرائس وی ہیو ٹو پے۔ اور میں بائبل مقدس میں سے جب ان حوالہ جات کو دیکھ رہا تھا تو ایک سروے بتانا چاہتا ہوں، کسی نے مختلف سروے تھے جن کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کہ ایک واشنگٹن ڈی سی پوسٹ اور مختلف اس طرح کے نیوز آرٹیکل تھے جن کو میں پڑھ رہا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ 41% spouses admits کہ ان کے اندر انفیڈیلٹی ہے، انہوں نے چیٹ کیا ہے۔ یہ ایک نیوز پیپر کی سٹوری تھی۔ اور ایتھیکلی، ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ جب میں اس نمبر کو دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کا مطلب ہے ہر دوسرا بندہ ایک طرح سے اپنے ساتھی کو چیٹ کر رہا ہے۔ 20% آدمیوں کے متعلق کہا گیا، 13% عورتوں کے متعلق کہا گیا کہ جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ خدا نے تو ایک بڑا خوبصورت خاندان کریٹ کیا گارڈن آف ایڈن میں، اور ان کو برکت دی، اور پھر مسیح آیا، اس نے کہا کہ میں اسی خاندان کو اس کے اندر روشنی ڈالوں گا۔ آخر کیا بات ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ ابھی تک لوگ چرچز میں جاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، غیر زبانیں بولتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، علم بہت زیادہ ہے، but what's the reason؟ اور ایک ریزن مجھے یہ بھی ملا جس کو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے unfaithfulness۔ Cost of low living in your family life۔ ہماری فیملی لائف میں اڈلٹری ایک ایسا گناہ ہے جو ہمیں ہمارے خاندانوں سے دور کر دیتی ہے، اور آج بہت سارے خاندان ہیں جو اس کا شکار ہیں۔ آج بہت سارے خاندان ہیں جو اس کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 13 باب اس کی 5 آیت میں، تم اپنے آپ کو آزماؤ، ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، تم اپنی بابت نہیں جانتے کہ مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس گناہ میں ہیں اور وہ اپنے آپ کو جانچتے نہیں۔ بہت سارے پاسٹرز، بہت سارے بڑے بڑے ایونجلسٹ، بہت سارے خاندان، چرچ لیڈرز، عام لوگ مسیحی، they are living this life، اور ان کے لیے، ہم سب کے لیے ایک میسج دیا گیا، اور میسج کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو آزماؤ۔ Nobody wants to see their self۔ ہر شخص اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ابھی ہم نے گایا کہ خدا پاک ہے، وہ اس لیے صلیب پر لٹکا تاکہ مجھے اور آپ کو پاک کر دے۔ اور آج بہت سارے خاندان ہیں جو اس بڑے گناہ کا شکار ہیں، گندگی کے گناہ کا۔ میں نے پاکستان میں بھی دیکھا، دوسری جگہوں پر بھی، لوگ بڑی بڑی کراس پہنتے ہیں، اپنے آپ کو بشپ کہتے ہیں، اور ان کے تعلقات اپنی شادی شدہ لائف سے دوسری عورتوں کے ساتھ بھی ہیں۔ And this is famous۔ پھر بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں، پھر بھی لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں۔
That's really amazed me کہ کیسے ہو سکتا ہے. میں جب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج گناہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہر میگزین، ہر ٹیلی ویژن میں ہر ایڈ یا کوئی بھی چیز ایسی ہے، اگر آپ کوئی ٹی وی پر پروگرام سننے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کو یہ انگریڈینٹ ضرور ملے گا جس میں انفیتھفلنس ہوگی. موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد بھی کوئی دوسرے ریلیشن شپ ہونے چاہیے. یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایک پرسٹیج سمجھا جاتا ہے کہ آئی ایم اسٹل ویری ایکٹیو اینڈ آئی ایم اسٹل ویری اٹریکٹیو. بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں مجھ پر فدا ہوتے ہیں اور لوگ بڑی خوشی سے ایک دوسرے کو یہ بات بتاتے ہیں کہ جی میں بڑا ینگ لگتا ہوں اور میں ابھی بھی جو ہے وہ مجھ میں چارم ہے. مائی ڈیئر فرینڈس، خداوند یسوع نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی، اور صلیب پر جان دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے آزاد کرے. ان دنوں اگر آپ دیکھیں تو اس کو ڈیول نے یہ سوچا کہ کسی طرح اگر ان کو باہر سے نہیں گرایا جا سکتا تو ان کو اندر سے ختم کر دو. اور یہ گناہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے کہ وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. وہ لوگ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خاندانوں میں انفیتھفل ہیں، وہ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں. سونر اور لیٹر وہ اس کی پرائس پے کرتے ہیں. دے پے دا پرائس. آج اگر وہ کر رہے ہیں، شاید ان کا گناہ تاریکی میں ہے، ابھی روشنی میں نہیں آیا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ روشنی میں آتا ہے. کئی دفعہ خدا موقع دیتا رہتا ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ان کا گناہ سامنے آ جاتا ہے. God created marriage at the beginning. خدا نے انسان کو بنایا، خدا نے انسانی رشتے کو بنایا. اور رشتوں کو کیوں بنایا؟ کہ خدا نے جو انسانی جو جنسی خواہشات ہیں ان کا ایک ٹائم ہے اور اس کے لیے ایک ساتھی مقرر کیا. آؤٹ سائڈ دیٹ سب گناہ ہے. خدا نے بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور دونوں ایک جسم ہوں گے. ان کو ایک جسم کہا. جب شادی ہو جاتی ہے میاں بیوی ایک جسم بن جاتے ہیں. پر میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے ہی بدن کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. کئی دفعہ بیوی اپنے خاوند کو دکھ دے کر خوشی محسوس کرتی ہے، کئی دفعہ خاوند اپنی بیوی کو دکھ دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب اگر میں سامنے سے اور پیچھے سے ایک ہوں تو اسی طرح میاں بیوی بھی اسی طرح سے ہے. خدا نے ایک بدن بنایا ہے، ایک کو سر کہا، دوسری کو جسم کہہ دیا. دونوں ایک دوسرے کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. God created اور ان کو کہا ایک جسم ہوں گے. One body. Are you one body? کیا آپ ایک جسم ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ آج آپ اس بات کو سوچیں. Are you one body? کیا آپ ایک دوسرے کی پریز کرتے ہیں؟ کیا آپ ایک دوسرے سے خوش ہیں یا صرف کمپلین ہیں؟ میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ خدا نے جب انسان کو بنایا، جب خاندان کو بنایا، God designed marriage اور اس کے اندر ہولینس رکھی، پاکیزگی تھی. لیکن جب گناہ آیا تو وہ پاکیزگی چلی گئی. آپ کو پتہ ہے آدم اور حوا ننگے تھے پر انہیں پتہ نہیں تھا، پر ان کی ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم ننگے ہیں اور خدا نے انہیں لباس پہنایا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں
جو دنیاوی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی پرپز ہے، شراب پی لیں اور دوسرے ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی ان کا کوئی دوسرا پارٹنر ہو، آؤٹ سائڈ میرج۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسی محفلیں پسند کرتے ہیں جہاں پر گندے جوکس ہوتے ہیں، ذو معنی باتیں ہوتی ہیں، اور ہنسی اور اس طرح کی باتوں کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں۔ مگر جسمانی نیت موت ہے، روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہو سکتی ہے، اور نہ وہ جو جسمانی ہے خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ وہ جو انفیتھفل لائف گزار رہے ہیں، نہ تو وہ اپنے خاندان کو خوش کر سکتے ہیں، نہ خدا کو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو۔ اور خدا کا روح کبھی کسی اڈلٹرس کے اندر نہیں بس سکتا۔ خدا کا روح کبھی اس طرح سے رہ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے ساؤل نے ڈس اوبیڈینس کی اور لکھا ہے خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا۔ سمسون نے اڈلٹری کی، خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا۔ اور بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں، جی وی ہیو ہولی اسپرٹ۔ ویئر یو ہیو ہولی اسپرٹ، وہ پاک ہے، وہ ہمارے بدنوں میں نہیں رہ سکتا۔ یو آر ڈیسیونگ یور سیلف ایوری ڈے۔ یو ہیو ٹو کلینز یور باڈی۔ اپنے آپ کو آزماؤ کہ آپ خدا میں ہیں یا نہیں ہیں۔ چوز ہولینس۔ اگر آپ اپنے رشتوں میں برکت لانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم پاکیزگی کو چنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہار آئے، خوشیاں آئیں، تو آپ کی سوچ میں، آپ کی گفتگو میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ پاکیزگی خداوند کے کریکٹر کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکیزگی خدا کے روح کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اور لکھا ہے مبارک وہ ہیں جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کون خدا کو دیکھ سکے گا؟ جس کے ہاتھ صاف ہیں، جو پاک دل ہے۔ Holiness is very, very important in your family life. مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی کیسی ہے۔ I don't know. You know well. کوئی شخص کسی کو نہیں جانتا۔ You know well. آپ اپنی زندگی کو جانتے ہیں۔ نہ بیوی نہ خاوند، وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے کہ ان کے خیالات میں کیسے خیالات چل رہے ہیں، ان کی سوچوں میں کیا ہے۔ صرف خدا جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں چل رہا ہے۔ بائبل مقدس میں بک آف ہیبرو چیپٹر 13 ورس 4 میں لکھا ہے بیعہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھا جائے۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا فرینڈ شپ کرنا، یہاں پر یہ نہیں لکھا منگنی کرنا، یہاں پر یہ نہیں لکھا کامن لا سب میں عزت کی بات سمجھا جائے۔ یہاں پر لکھا ہے بیعہ کرنا عزت کی بات ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور بستر بے داغ رہے۔ شادی کا بستر بے داغ، جب دو شخص آپس میں ملیں تو پاکیزگی ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی جھری نہ ہو، پاکیزگی ہو۔ آج کتنے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دھوکہ دے رہے ہیں آؤٹ سائڈ میرج۔ دے ہیو فرینڈز۔ آج انٹرنیٹ فیس بک پہ میں جب ان باتوں کو دیکھ رہا تھا، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ می کہ نہیں پادری صاحب شاید بڑے اولڈ مائنڈڈ ہیں۔ نو، آئی ایم ناٹ آل اولڈ مائنڈڈ، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل سے زیادہ پرانا کون ہو سکتا ہے؟ اگر بائبل میں پاکیزگی کو یہاں پر درجہ دیا گیا ہے، لکھا ہے خدا کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، تو بدی اگر میرے دل میں ہوتی
تو لکھا ہے اگر میں بدی اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ اگر ہماری آنکھوں میں گندگی ہے، بدی ہے، تو خدا کیسے سنے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو آج بدی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ خدا حرام کاروں کی، غور کیجئے، خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ آج آپ کر لیں، لیکن ایک دن آئے گا جب ساری کتابیں کھلیں گی اور عدالت ہوگی، اور خدا کہے گا کہ ہاں میں نے تمہیں اس ریلیشن شپ میں رکھا اور تو نے کس طریقے سے ڈسیو کیا۔ عدالت ہوگی، پر کون عدالت سے ڈرتے ہیں؟ جن کے اندر خدا کا خوف ہے۔ کون عدالت سے ڈرتے ہیں؟ جن کے اندر پاک روح ہے۔ کون عدالت سے ڈرتے ہیں؟ جو روز خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں کو پاک کرتے ہیں، وہ کلام کا آئینہ اپنی آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں جس سے ہر چیز سکین ہوتی ہے، اور جب کوئی برا خیال، جلتا ہوا تیر ان کی زندگیوں میں آتا ہے تو وہ فوراً کلام کی گلاسز سے اس کو دیکھتے ہیں، this thought is not right thought، اور فوراً وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یسوع تیرے لہو سے میں پاک اور صاف ہونا چاہتا ہوں، یسوع مجھے پاک کر، میں حرام کاری اور زانیوں کے گناہ میں نہیں آنا چاہتا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس 14 میں بھی لکھا ہے یو شل ناٹ کمٹ adultery، فورنیکیشن جو آج عروج پر ہے، اور لکھا ہے فورنیکیشن کہتے ہیں ازدواج کے بغیر جنسی تعلقات، ناجائز تعلقات۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آج کوئی مذاق بھی ہو، کوئی فنی پروگرام یا کچھ بھی دیکھیں تو اس میں یہی مذاق چل رہے ہوتے ہیں، تعلقات کے مزاح چل رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو وہ باتیں جو شرم کی ہیں، لوگ اسے مزاح میں بڑی خوشی سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، پر خدا ایسی باتوں کو ناپسند کرتا ہے، وہ پاک ہے۔ کبھی آپ خدا کو دیکھیں، باہر جا کر آسمان کی طرف دیکھیں، ان پہاڑوں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، یہ وہ خدا ہے۔ دوستو ہم تو ذرے کے برابر بھی نہیں، اور ہم خدا کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھی کو سچے دل سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہولینس اور فیتھفلنس آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا انگریڈینٹ ہوگا۔ بائبل مقدس میں پڑھ رہا تھا پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب، اس کی 15 سے 20 آیت تک آپ کو موقع ملے ضرور اس کو پڑھیے گا۔ پہلا کرنتھیوں، 1 Corinthians chapter 6 verse 15 and 16، اور اگر آپ 20 تک پڑھیں تو اور آپ کو آگے مل جائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسی کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ ہے۔ 2 گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ باہر کا گناہ ہے، پر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ میں جب اس کو سوچ رہا تھا کہ یہ گناہ شروع کیسے ہوتا ہے، تو یہ شروع سب سے پہلے دل میں ہوتا ہے، خیالات میں۔
خیال آتے ہیں پہلے، اور پھر وہ خیالات جنم لیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر بلی گریم کو ایک دفعہ سن رہا تھا، اور وہ ایک مثال دے رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ پرندے جب ہمارے سر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے، لیکن وہی پرندہ جب آپ کے سر کے اوپر آ کر گھونسلہ بنانا چاہے، نیسٹ کریٹ کرے، بیٹھنا چاہے، تو آپ ضرور اسے روکیں گے۔ اسی طرح جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر گندے خیالات، برے خیالات، بری باتیں، برے شوز، برے پوسٹرز ہر طرف ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر نہیں چل سکتے، ہاں، پر اگر وہی خیال، کوئی ایسا شو، کوئی ایسا واقعہ یہاں پر سٹک ہو جائے اور وہ اندر مووی کریٹ کرے، وہ ہمیں وہ پکچر بنانا شروع کرتے، تو آپ اسے ضرور ریبیوک کر سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں لارڈ کلینز مائی ہارٹ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ تو دل جس کے اندر خیال جنم لیتا ہے، پھر ذہن میں جاتا ہے۔ پرووربس چیپٹر 4 ورس 23 میں لکھا ہے، پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 5واں باب، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 ورس 27 ورس 28 میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ کین یو امیجن the standard of a Christian life؟ کرسچن لائف کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے اپنے دل میں برا منصوبہ بھی بنا لیتے ہیں، برا خیال بھی سوچ لیتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ وہ برائی کر چکے۔ That's the standard of spiritual life۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس کو ابیوز کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آج یہ کہیں گے کہ جی نہیں میں تو نہیں کبھی اڈلٹری کی، پر آنکھوں سے کتنی دفعہ آپ نے اڈلٹری کی، ذہن میں کتنی دفعہ آپ نے وہ برے خیالات اپنے لیے بنائے، اور کئی دفعہ ایسی سوچیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ How many time? Maybe millions of time۔ Imagine that کہ یہ سارے خیال، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں اکاؤنٹیبلٹی میں آئیں گی، اور خداوند کہے گا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ہر ایک چیز کا حساب کیا جائے گا۔ بائبل میں لکھا ہے میتھیو چیپٹر 15 ورس 19، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل سے نکلتی ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ برے خیال بھی، خون ریزیاں بھی، زنا کاریاں بھی، حرام کاریاں بھی، چوریاں بھی، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے نکلتی ہیں۔ یہ یسوع نے کہا، یہ میں نے نہیں لکھا۔ سورس کون ہے اس کا؟ دل جو لا علاج ہیلا باز ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا خاوند فلاں ایکٹر لگے، ہر شخص یہ چاہتا ہے میری بیوی فلاں ایکٹر لگے۔ امیجن کریں کہ ہم ریئل چیزوں کو پسند نہیں کرتے، ہم امیجنری لائف گزار رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں فلاں جی ایکٹر ہو، فلاں جی ہو تو مجھے لگے جی میری بیوی یا میرا خاوند فلاں ایکٹر جیسے۔ دوستو، آپ کو خدا نے ان سے کہیں بہتر بنایا ہے۔ You are millions times better than them۔ وہ شیطان کو سرو کر رہے ہیں، you are serving the Lord۔ اور یہ دل سے نکلتی ہیں، بدگوئیاں بھی، حرام کاریاں بھی۔ لکھا ہے یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ کون سی باتیں ہیں؟ کئی لوگ صرف اس میں لگے رہتے ہیں، جی سور نہیں کھانا، سور نہیں کھانا، جوتی سٹیج پہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو کامنٹ کئی دفعہ اس طرح سے کرتے ہیں، جی دوپٹہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس اینگل سے بہنا چاہیے، پر دل ان کے بدی سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوستو، خدا ظاہری صورت پر، چیزوں پر نگاہ نہیں کرتا، خدا دلوں کو دیکھتا ہے۔
اور اگر ہمارے دل کے اندر خون ریزیاں ہیں، زنا کاریاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، چوری ہے، جھوٹی گواہی ہے، بدگوئیاں ہیں، تو ہم خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے، اور نہ ہمارا خاندان پراسپرس ہوگا، نہ برکت ملے گی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ آدمی کئی دفعہ عورتیں آدمیوں کے ساتھ بات کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہیں، گھنٹوں آؤٹ سائڈ ریلیشن شپ بتا رہا ہوں، رشتہ داری میں بات نہیں کر رہا، آؤٹ سائڈ ریلیشن شپ۔ فیس بک بھرا پڑا ہے، جوان عورتیں، ایون میرڈ ویمنز، دے پوسٹ دیئر پکچرز فیس بک کے اوپر، بہت ساری ایسی پکچرز جو اپروپریٹ نہیں ہیں وہ پوسٹ کرتی ہیں کہ مجھے لوگ پسند کریں اور کامنٹ دیں اور مجھے بتائیں۔ میں وہ لفظ نہیں بیان کرنا چاہتا جس طرح کے وہ کامنٹ وہاں پر لکھے ہوتے ہیں۔ And I am amazed, how come people like that؟ جب ہم ریلیشن شپ میں ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ بیوی صرف چاہے کہ اس کا خاوند اسے دیکھے، خاوند چاہے کہ اس کی بیوی صرف they have accountability۔ لیکن آج یہ چیزیں بھری پڑی ہیں کیونکہ ہم اس دور میں رہتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے 51 زبور ورس 10 میں، آئے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر، کیونکہ اسی سے ہی گندگی پیدا ہوتی ہے جو خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے، اور وہ کہتا ہے میرے اندر کیا پیدا کر؟ پاک دل۔ تو اس کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کے خاندانوں میں تازگی آئے، بہار آئے، پاک دل آئے۔ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے بہت سارے مذاہب میں بھی، وہ کسی عورت کو یا بیٹی کو بیٹی نہیں کہیں گے، بہن نہیں کہیں گے، بھابھی کہیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو کہتے ہیں وہ برا کرتے ہیں، پر میں آپ کو دوسرے مذاہب کی وہ کہتے ہیں نو دیٹس ٹو کلوز، اس ریلیشن شپ میں پھر بھی کوئی گیپ ہے، اینڈ دیر از اے چانس۔ بٹ آئی ٹیل یو، بائبل مقدس میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے بطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح مجھ سے جدا نہ کر۔ یہ وہ داؤد تھا جس نے اپنی کاسٹ پے کی اس گناہ کی جو اس نے کیا، اڈلٹری کا، فورنیکیشن کا، کیونکہ پہلے اس کے دل میں خیالات جنم لیا، پھر اس خیالات نے اس کو پورا کیا، اور پھر اس نے قتل کروایا، اور پھر ایک جو اچھی بات خدا کو اس کے اندر ملی وہ یہ تھی، خدا اس کو معاف کر دیتا ہے، پر اپنے گناہ کی وہ قیمت عطا کرتا ہے۔ خدا اسے کہتا ہے ناتن نبی کے وسیلہ سے، تو نے تو یہ گناہ پوشیدگی میں کیا، پر میں تیری بیویوں کو، تیرے بچوں کو، تیری بیٹیوں کو تیرے آنکھوں کے سامنے اوروں کو دوں گا۔ Can you imagine that؟ خدا دیکھتا ہے پوشیدگی میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں یہاں پر پرسٹیج سمجھا جاتا ہے کہ دوسرا کوئی ریلیشن ہونا، ہسبینڈ وائف ہو، اٹس اوکے جی، میرے فلاں جگہ پر مجھے، آپ تو میری ویلیو نہیں کرتے، فلاں میری بڑی ویلیو کرتے ہیں، مجھے یہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، دس از سیٹینک ورلڈ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ویلیو یور ریلیشن شپ، میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار کریں۔ آؤٹ سائڈ میرج جب شادی ہو گئی، نو ریلیشن شپ، نو بیڈ جوکس، اپنی آنکھوں کو ایسی چیزیں دیکھنے سے باز رکھیں۔ بائبل مقدس میں سے میں جوزف کی لائف سے دیکھ رہا تھا، جوزف ڈیمونسٹریٹ ہز فیتھفلنس، وہ خدا کو ڈیمونسٹریٹ کرتا تھا، اس کے اوپر کوئی اوپر نہیں تھا، اس کے مالک نے بھی اس کو سارا اختیار دے دیا تھا، وہ گھر کا سب چیزوں کا مختار، اور ایک خدا سے وہ وفادار تھا، تنہائی میں بھی، پردیس میں بھی، جہاں پر زندہ خدا نہیں تھا، سب لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے،
اسی قسم کا دور تھا، بڑا ہینڈسم، لیکن 44 کی بیوی نے جب اس پر اٹیک کیا کہ وہ اس کے ساتھ جنسی گناہ کرے، تو بائبل مقدس میں اس نے یہ نہیں کہا that's a what a wonderful opportunity، میں تو سنگل ہوں، that's okay۔ لکھا ہے وہ اپنا کپڑا، اپنا دامن، اپنا پیراہن چھڑا کر وہاں سے بھاگا۔ آپ کو موقع ملے جینیسس چیپٹر 39 پوری سٹوری کو پڑھیے گا، وہاں سے بھاگا۔ بائبل مقدس میں ابھی آپ نے حوالہ پڑھا تھا، لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو، اور یہ بھاگا۔ بہت سارے میرڈ کپل ہیں جو اس سے بھاگتے نہیں بلکہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ینگ لوگ ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی لائف میزریبل ہو جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جوزف رین آؤٹ، اس کو پرائس بھی پے کرنی پڑی، بھاگنے کی بھی، سچ بولنے کی کئی دفعہ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی، جیل جانا پڑا، پر اس نے خدا کی وفاداری کو عظیم جانا، اس سے کہ وہ گناہ کر کے مزے کی لائف گزارتا اور کہتا کہ میں دنیا میں اپنے گھر میں بھی رہتا۔ اس نے کہا نہیں، مرنا گوارا ہے، خدا سے بے وفائی نہیں، اور جو خدا سے بے وفائی نہیں کرتے وہ میاں بیوی آپس میں کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ میں دیکھ رہا تھا the high cost of low morals، کتنی کاسٹ ادا کرنی پڑی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پرووربس چیپٹر 10 ورس 7 میں، نیک نام بے قیاس خزانہ ہے اور احسان سونے چاندی سے بہتر۔ نیک نام، کئی لوگ اپنے نام کو، کل کو کسی کو پتہ لگا کیا سوچے گا میرے متعلق، some people don't care۔ لکھا ہے راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، پرووربس چیپٹر 10 ورس 7، راست آدمی کی یادگار مبارک ہے لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ ان کی لائف کیسی کیوں نہ ہو، وہ کتنے بڑے کیوں نہ اسکالر ہوں یا بڑے پرسٹیج ہو یا دنیا میں کیا ان کا نام ہو، اگر وہ راست باز نہیں ہے تو لکھا ہے سڑ جائے گا ان کا نام۔ راست رو بے کھٹکے چلتا ہے لیکن جو کج روی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بدی کرتے رہے اور ایک دن آیا کہ ان کی جو برائی تھی وہ سامنے آ گئی، اور آج لوگ ان کے اوپر پریشان ہیں، دکھ میں ہیں کہ یار ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو برائی کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں پرووربس میں لکھا ہے تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو، وہ تجھے اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی ایسا جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کوئی اسے چھوئے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے سزا ضرور پاتا ہے۔ لو مورلز، اس کی کاسٹ کیا ہے؟ نام خراب ہو جاتا ہے، سزا ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہیون میں وہ جو کتاب ہے برے کی بک، اس میں سے نام مٹ جاتا ہے۔ خاندانوں کے اندر محبت اس لیے نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں میرا میاں بیوی کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں رکھا ہوتا۔ دے آر لیونگ جسٹ لائک اے کمپرومائز لائف۔ نہ بیوی ٹائم دیتی ہے اپنے خاوند کو، نہ خاوند اپنی بیوی کو، نہ بچے، اور ان کا زیادہ تر ٹائم اپنے دوستوں میں گزرتا ہے، اور اسی لیے ان کے ریلیشن شپ بھی باہر کی دنیا سے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں اپنے رشتے کو انجوائے نہیں کرتے، اور کئی دفعہ وہ سوچتے ہیں کہ نو 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 آئی ڈونٹ الاؤ مائی ہسبینڈ اور مائی وائف، ہمارا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے۔ That's not good۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی نہ جدا کرے۔ میں جب
اس بات کو دیکھ رہا تھا تو لوک چیپٹر 8 ورس 27 میں بائبل میں لکھا ہے، لوک چیپٹر 8 ورس 27، کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی۔ لکھا ہے کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہوگی۔ آج جو آپ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہوگا، آج جو آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ ظاہر ہوگا۔ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی، ظہور میں نہ آئے گی۔ سب چیزیں ظہور میں آئیں گی، سب چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اور بائبل میں لکھا ہے ایسے لوگ خدا کی بادشاہت میں پرائس کیا پے کریں گے؟ خدا ان کو اپنی بادشاہت میں نہیں داخل ہونے دے گا۔ بائبل میں لکھا ہے اس میں نہ کوئی ناپاک چیز، یہ ریولیشن چیپٹر 21 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کی آیت میں، اس میں نہ کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے نہ کام کرتا ہو یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہو ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ برے کی کتاب میں ہر آدمی کا نام نہیں لکھا جائے گا جو گھنونے کام کرتا ہے، جو لسٹ کی زندگی گزارتا ہے، جو بری زندگی گزارتا ہے۔ آج لوگ انٹلیکچوئلزم کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، او فلاں بندے کے پاس بڑی ڈگریز، بڑی فلاں ہے، انٹلیکچوئل ہے، جی وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں تو کیا فائدہ؟ گھنونی زندگی۔ سیمسن، یہ پرائس پے کی سیمسن نے بھی، اور وہ پرائس کیا پے کرتا ہے؟ سیمسن کے اندر پوٹینشل تھی، لیکن اڈلٹری کی وجہ سے، فورنیکیشن کی وجہ سے، بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا، اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اسے بے عزت کیا گیا، اور جو مقصد خود جس کے لیے پیدا کیا تھا وہ ختم ہوا۔ لیکن ایک بات سیمسن کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے توبہ کی، اقرار کیا کہ یس آئی میڈ اے مسٹیک۔ آج بہت سارے پاسبان ہیں، پچھلے دنوں ایک نیو یارک میں ایک آرٹیکل آیا کچھ مہینے پہلے کہ ایک پاسبان کا نام لیا گیا جو ہل سانگ، ہی واز اے ویری فیمس پاسٹر، لیکن ڈبل سٹینڈرڈ لائف، مورلی ہی واز ابیوزنگ گاڈ سٹینڈرڈ۔ پچھلے دنوں ایک اور نیوز آئی راوی زکریا کے حوالے سے۔ I was stunned and amazed۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس قسم کی جو باتیں ریویل کی گئی، ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز، کتنے سال انفیتھفلنس کے زندگی میں گزرے۔ تو میں اس بات کو یاد کر رہا تھا کہ خدا کا انصاف کیا ہے کہ کوئی چھپی بات جو لوگ چھپا رہے ہیں، خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کو ظاہر کرے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اینڈ پہ لائف کیا تھی، توبہ کر لی وہ خدا کی، یہ خدا اور اس کا معاملہ، یہ میرا نہیں، میں اس پر پتھر نہیں مار سکتا، نہ کوئی کہ جی وہ کیا کر رہے تھے، نو، میں صرف اس سے سبق سیکھ سکتا ہوں کہ جس نے گناہ کیا وہ گناہ ریویل ہوا۔ داؤد نے گناہ کیا اور اس نے سوچا کہ میرا گناہ چھپ گیا ہے، لیکن خدا نے ناتن نبی کو کہا جا اسے بتا دے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے میں جانتا ہوں۔ تو جو گناہ زندگی میں ہم کر رہے ہیں وہ ظاہر ضرور ہوگا، بشرطے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں، توبہ کر کے خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمیں معاف کر، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہت میں کچھ میراث نہیں۔ افیسینز چیپٹر 5 ورس 5 میں کوئی میراث نہیں ہے۔ ڈبل سٹینڈرڈ لائف۔ افسیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے حرام کار یا ناپاک یا لالچی جو بت پرست کے برابر ہے کوئی میراث نہیں ہے۔ اے بھی نہ قبراں تے آیتاں لکھوا لینا، چنگی جی آیت کہ جی جو میں مراں گا تے میرے اتے اے آیت لا دینا، بڑا ریلیجس سی جی، اینی واری بائبل پڑھی، اینے میری وجہ نہ مسیح چاہے، پر اپنی لائف کھوکھلی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو ناپاک ہیں ان کی کوئی میراث نہیں۔ خدا پاک ہے،
اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، تمام بچوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، یہ جو گندگی ہے یہ کسی ایج میں بھی آ سکتی. یہ نہ سوچیں کہ یہ جوانوں پہ اٹیک ہے، یہ مڈل ایج میں زیادہ اٹیک ہوتا ہے. یہ جن کے نام لیے گئے ہیں یہ بزرگ لوگ تھے، جوان بھی تھے، بزرگ تھے، لیکن گندگی کی لائف گزار رہے تھے. پاسبان، امیجن کریں جب خادموں کے لیے یہ بات کی جاتی ہے تو کتنی بری بات ہوتی ہے. ایونجلسٹ، آج کتنے لوگ ہیں جو خود ہی ایونجلسٹ بن گئے، پاسٹرز بن گئے، اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور گندگی کے کام کرتے ہیں. بڑی سٹوریز ہم سنتے ہیں. سو سیڈ. میں جب ان باتوں کو دیکھ رہا تھا I was so much disturbed کہ خاندانی لائف میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے. کوئی خوشی نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں مایوسی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، محبت کی گرمی آتی نہیں ہے، ان کے جذبات مرے ہوتے ہیں. Why؟ کیونکہ انفیتھفلنس کا سن ہے. انفیتھفلنس. بائبل مقدس میں لکھا ہے، غرض اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے سنا، مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی، جس طرح تم چلتے بھی ہو اس میں ترقی کرتے جاؤ. تیموتھیوس کے خط میں وہ لکھتا ہے کہ دس از امپورٹنٹ، واک ود گاڈ. ایک ہی بندہ تھا جو خدا کے ساتھ چل رہا تھا، خداوند کو وہ بھی نظر آ گیا اور اس کا نام نوح تھا. چاہے آپ اکیلے ہوں، پوری دنیا فورنیکیشن میں ہو، خدا کو نظر آئے گا کہ یہ میرا پاک بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. ایک ہی بندی تھی مریم جو پاکیزگی میں چل رہی تھی اور خدا نے اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کیا. خدا پاک، لکھا ہے مبارک تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے. مجھ پر اور آپ پر فضل ہو گیا ہے. ہم پاک بن نہیں سکتے جیسا وہ چاہتا ہے، ہم نے تو مسیح کا لہو سے اپنے آپ کو کور کیا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم خدا کا مقدس ہیں اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ زندگی گزاریں تو آخری آیت پڑھوں گا اور پھر ہم دعا کریں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اسی لیے اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی، دل نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ، نشہ بازی، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کی تدبیر نہ کرو. نہ زناکاری، نہ لسٹ، نہ جھگڑے، نہ حسد سے، بلکہ مسیح کو پہن لیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ خداوند کس طرح سے ہمیں پیار کرے گا. ہماری خاندانوں کے اندر روشنی آئے گی، برکت آئے گی، ہمارے خاندان پھلیں گے، بڑھیں گے، خوشی آئے گی، ہمارے ذہن پاک ہوں گے، ذہنی طور پر ہم مریض نہیں ہوں گے. شیطان نے مریض کر دیا ہے ذہنی طور پر، ہم مریض نہیں ہوں گے. اور آپ پال کی طرح کہہ سکیں گے، پال کی طرح یہ کہہ سکیں گے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. کتنے ہیں پاسبان، ایونجلسٹ، بیٹے اور بیٹیاں، سنگرز، چرچ لیڈرز یا عام مسیحی جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں کہ نو ریلیشن شپ آؤٹ سائڈ آف میرج، کوئی رشتہ نہیں، میرا رشتہ صرف خدا کے ساتھ ہے، اپنے خاندان کے ساتھ ہے، and I'm gonna enjoy my life. جب آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. اور دعا کریں اگر آپ کی زندگی میں یہ سن تھا،
اگر کسی نہ کسی طرح سے اس سن کی وجہ سے آپ کی میرٹل لائف ڈسٹرب رہی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں میری بیوی یا میرا خاوند کسی دوسرے ریلیشن شپ میں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے بچے سفر کر رہے ہیں، تو آج آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹس اوکے اگر آپ کا کوئی ریلیشن شپ ایسا تھا، اگر آپ اس کی توبہ کریں گے، اگر آپ خدا کی حضوری میں جھکیں گے تو خداوند آپ کو معاف کرے گا۔ جیسے اس نے سامری عورت کو کہا کہ تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، اس کو اس کی سیٹسفیکشن ان آدمیوں سے، ان کے ریلیشن شپ سے پوری نہ ہوئی۔ خدا نے کہا یو نیڈ می، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں آئے تو آپ کی زندگی پاک ہو جائے گی اور آپ کے اندر ایک خوشی آ جائے گی، برکت آ جائے گی، آپ کے چہرے پہ خوشی ہوگی، اور آپ بھی پال کی طرح کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آپ ان سکالرز کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے آخری دنوں میں آخر تک وہ گناہ پہ گناہ کرتے رہے اور ایک دن وہ ریویل ہو گئیں سب چیزیں۔ اور آج بہت سارے لوگ، دنیا کے تمام سٹوڈنٹس اور تمام لوگ جنہوں نے ان کے وسیلہ سے نجات پائی، وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یس اٹ کین ہیپن، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان تھے۔ یہ شو کرتا ہے they were human۔ ہمارا آئیڈیل یسوع ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کون ہے جو تم میں سے مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہمیں یسوع کو دیکھنا ہے، لیڈرز کو نہیں دیکھنا۔ وہ کمزور ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے نبی کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں کس طرف ہونی چاہیے؟ یسوع کی طرف۔ آئیے یسوع کو اپنا لیڈر مانیں، یسوع کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ پاک تھا اور اس کے اوپر آزمائش آئی، سب طرح سے آزمائش آئی، لیکن وہ پاک رہا۔ اور میں بھی اپنے آپ کو پاک بناؤں کیونکہ میرا استاد، میرا بچانے والا پاک ہے، اور وہ پاکیزگی میں مجھے قبول فرمائے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ دوستو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی ساری انکریجمنٹ کے لیے، آپ کی ساری دعاؤں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، سوشل میڈیا میں بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ان کو شیئر بھی کیجئے تاکہ بہت سارے لوگوں تک زندگی بخش کلام پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو۔